ڈاکٹر مصدق ملک 62-1F یہ تلوار ہے جو بہت سارے لوگوں کے سر کے اوپر ماضی میں بھی لٹکی، ابھی بھی آج فیصل وارڈا اس کا شکار ہوئے، بلکہ میرے خیال میں 3 خواتین MNAs ہیں، ان کا کیس بھی مجھے معلوم نہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے، وہ بھی آگے پیچھے کہیں گھوم رہا ہوگا۔ یہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ جی میرے خیال میں ایک تو یہ تمام شکیں جو ہیں یہ بہت پرانی انٹروڈیوس ہوئی ہیں اور بڑی سسپیشیس شکیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان شکوں کو ہمیں ریوائز کرنا چاہیے اور دوبارہ سے ایک نئے سرے سے ایک ایسی اس میں ترمیم کرنی چاہیے کہ یہ کسی کے بھی خلاف استعمال نہ ہو سکے۔ ہاں بددیانتی اگر واقعی مٹیریل بددیانتی ثابت ہوتی ہے تو اس کا قانونی طریقہ کار ضرور ہونا چاہیے، مگر سیاسی وکٹمائزیشن کے لیے اس کا استعمال جو ہے اس کو کسی حد تک کنٹین کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو میں دوبارہ سے کہوں گا کہ اس پہ غور کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اگرچہ فیصل وارڈا صاحب کچھ پیرامیٹرز آج تو وضع کرنے ڈسکوالیفائی پڑیں گے ہوئے سر۔ ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ جی کہیے سوری کچھ آپ نے پیرامیٹرز تو کچھ وضع کہا کرنے ملک پڑیں گے صاحب؟ نا، آپ نہ اس کو مکمل طور پہ ختم کر سکتے ہیں جی اور جی نہ اس کو ایسی تلوار بنا سکتے ہیں کہ پلک جھپکتے میں کسی کا بھی سر قلم ہو جائے۔ کوئی توازن ہونا چاہیے، رہنا چاہیے اس کو۔ جی بالکل بالکل 100% یہی میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ہمیں اس پہ بھی غور کرنا ہوگا کہ ہر جو جرم کے بعد اس کی سزا ملتی ہے اس کے بعد اس کی ریہیبلیٹیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے، تو یہ ہم نے دوسرا جو سلسلہ ہے کہ تاحیات کسی کو نااہل کر دینا، کیا اس کا جواز بنتا ہے، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے، اس پہ بھی بیٹھ کے اسی طرح بات کرنی چاہیے جس طرح آپ نے ابھی پہلے نقطے کے اوپر آپ نے جو بات کی ہے اسی لینس سے اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے